معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی مشہور کتاب راک۔ تم بھی ہمارے ویسٹ میں آنا مقدس۔ مشاہد کی یہ دعوت دل کی گہرائی سے برآمد نہ ہوتی، کیونکہ کوکی کے مقابلے میں مقدس بہت ڈل کمپنی تھا، اور اس کی گفتگو ہر 2-4 منٹ کے بعد ہمارا بیوی بچہ اور بابا کی کہانیوں کی طرف چلی جاتی۔ آئے گا مشاہد علی، اپنے بابا کو بھی لائے گا، وہ بہت خوش ہوگا، اور بادشاہ مسجد میں نماز کے لیے جائے گا۔ لیکن مائی فرینڈ، ہم نے بہت غلطی کیا، اپنا بیوی بچہ چھوڑا اور ادھر آ گیا۔ ہم واپس جائے گا، کورس مکمل نہیں کرو گے؟ وہ بھی کرے گا۔ بابا نے پراپرٹی بیچا اور میرے لیے ادھر کا ٹکٹ خریدا، لیکن ہم نے غلطی کیا، ہم واپس جائے گا۔ محمد مقدس علی نے رو پیٹ کر بمشکل 1 برس نکالا، اور پھر کورس ادھورا چھوڑ کر اپنے بیوی بچہ اور بابا کو سدھار گیا۔ اور کوئی؟ انہی دنوں ایک رات 12 بجے کے آس پاس کوکی نے اسے سوتے میں اٹھا دیا تھا۔ اس کے ہونٹ لٹکے ہوئے تھے اور وہ سخت پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتا تھا۔ یار، ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے 40 پاؤنڈ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اگلے ہفتے لوٹا دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، پرسوں ہی بندوبست کر دوں گا۔ میرے 300 پاؤنڈ لینڈ بینک میں پڑے ہیں، لیکن چیک بک گم ہو گئی ہے۔ مشاہد کو بہت بعد میں خیال آیا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کے نام 40 پاؤنڈ کا ڈرافٹ آتا ہے، اور اس روز 1 ستمبر تھی، اور اس رات 12 بجے کے آس پاس کے بعد اس کی ملاقات کوکی سے ہوئی تو کئی برسوں کے بعد اتفاقاً میکلور روڈ کراچی پر، جبکہ اس کا جرمن فوج کی زرق برق وردی اور گولڈن پی کیپ میں ملبوس پاکستانی ڈرائیور اس کے لیے جھک کر مرسیڈیز کا دروازہ کھول رہا تھا، اور مشاہد کسی رکشے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اور پہلی بات جو کوکی نے اسے چبھا مارتے ہوئے کہی تھی وہ یہ تھی کہ سوری مشیل، 5-7 برس دیر ہو گئی، لیکن تمہارے 40 پاؤنڈ میری طرف ڈیو ہیں۔ یار، بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر، اور اس کے چہرے پر تلاش کرنے سے بھی کہیں ذرہ برابر شرمندگی نہیں ملتی تھی۔ تم میرے ساتھ میرے بنگلے پر چلو گے، وہیں ٹھہرو گے اور بھابھی سے ملو گے، اور یہ ایک اور بھابھی ہے، اور یہ بھی جرمن ہے، اور ذرا اپنی زبان قابو میں رکھنا۔ آؤ یار۔ لیکن یہ تو بہت دنوں بعد کا قصہ ہے۔ البتہ غائب ہونے سے پیشتر وہ اس کی ٹریننگ مکمل کر گیا تھا۔ اگر تمہیں ہال روم ڈانسنگ پر عبور نہیں ہے تو انگلینڈ میں تمہارا مستقبل تاریک ہے۔ ڈانسنگ؟ کوکی میں ہر شے کر لوں گا، لیکن ناچا نہیں بنوں گا۔ ہم کسان لوگ ہیں، اور ہمارے ہاں رقص و سرور کو بے حد معیوب گردانا جاتا ہے، اور اسے میراث پناہ سمجھا جاتا ہے۔ مائی ڈیئر مشیل، یہ رقص و سرور نہیں ہے، والز ہیں، کوئک سٹیپ اور راک اینڈ رول ہے، اور ٹینگو ہے۔ اگر تم ٹینگو نہیں کر سکتے تو تم ایک مکمل طور پر تہذیب یافتہ انسان نہیں کہلا سکتے۔ انسان کو مکمل تہذیب یافتہ کہلانے کے لیے کیا کیا بکھیڑے کرنے پڑتے ہیں، اور اب ہم ٹینگو کر سکتے ہیں، اور پیلس سینما کے بالائی ہال میں واقع وکٹر سلویسٹر اسکول آف ڈانسنگ کے عین نیچے سے گزر رہے ہیں۔ میں اور ہندو بچہ، جہاں 2 برس پیشتر کرک براؤن نامی دبلا اور گیلے ہونٹوں والا انسٹرکٹر اور ایک موٹی اسکاٹ خاتون اینچی، اور ہال میں نصب اسپیکروں پر دی اینا والز کے گھسے ہوئے ریکارڈ کی زکام زدہ ناک میں سے نکلتی ہوئی موسیقی، اور 1 2 3 اینڈ 1 2 وینس سیگن والز، کوئک سٹیپ اور چا 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 نسبتاً آسان تھے۔ ٹینگو ایک فوجی مشق کی طرح نپا تلا اور انتہائی منظم قسم کا رقص تھا، بلکہ مشقت تھی۔ قدم اس طرح رکھنا پڑتا تھا جیسے آپ کسی بارودی سرنگوں کے علاقے میں چل رہے ہوں۔ ٹینگو سکھاتے ہوئے کرک اسے جب سٹیپ بتاتا تو ضرورت سے زیادہ قریب آ جاتا اور اسے مسلسل بھینچتا رہتا۔ وہ یقیناً گے تھا۔ وڈ یو لائک ٹو ٹینگو؟ آئی لو ٹو۔
یاد کرو گے، یاد کرو گے، ایک دن ہم کو یاد کرو گے۔ ٹینگو کی اس دھن پر تم کس کس کو یاد کرو گے؟ مشاہد علی: کس کس کو یاد کرو گے؟ 2 بیگھہ زمین اور سمور کا کوٹ، محبت اور دلدل کے کچے اور عارضی رشتے۔ 0 + 0 = 0۔ ہو کیئرز اباؤٹ پاکستان؟ آئی مشاہد علی: کیئر اباؤٹ پاکستان۔ انگلستان میں اتنے برسوں سے کس کس کو یاد کرو گے؟ جان ایسبرن کا لک بیک ان اینگر، ہاؤس بوٹ میں۔ کیری گرانٹ لانس ہاروے کے لیے روم ایٹ دی ٹاپ، ورلڈ آف سوزی وانگ، برانڈو کی اسٹریٹ، کارلی میڈ، ڈیزائر یا الزبتھ ٹیلر، کیٹ آن اے ہاٹ ٹن روف، یا پھر جیمز ڈین کا ریبل دا آؤٹ اے کار۔ ہاں، کس کس کو یاد کرو گے مشاہد علی؟ ایلوس پرسلے اور کلف ریچرڈز اور ایلا فٹزجیرلڈ، اور نوجوان نسل کے کمروں کی دیواروں پر چسپاں پوسٹر ایسے چہروں کے جو اس بے سمت معاشرے میں ایک سمت رکھتے تھے۔ ہوچی منہ، موزے تنگ اور چیچے چیچے گویرا، وہ اس بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ کس افق پر نظریں جمائے ہوئے ہے؟ اسے کیا دکھائی دے رہا ہے یا وہ دیکھنا چاہتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا؟ لیڈ میں ان لاکھوں اتحادی سپاہیوں میں سے تھا جو ڈن کرک میں شکست کھا کر جرمنوں کی اندھا دھند گولہ باری میں کشتیوں اور سٹیمرز کی مدد سے بھاگ کر واپس اپنے جزیرے میں آئے تھے۔ میرے بوٹ کاٹ کر الگ کیے گئے تھے اور جرابوں کے ساتھ میرا گوشت بھی اتر گیا تھا۔ تم نے لنڈن ہلز نہیں دیکھی؟ وار از اے ڈرٹی گیم مائی ڈیئر۔ نکیتا خروشچوف اپنی تصویروں کی نسبت زیادہ سوبر لگتا تھا۔ مکیان ہمہ وقت خروشچوف کی جانب دیکھتا تھا اور اس کی سیاہ مونچھیں اس کے لبوں کی لرزش سے لرزتی تھیں۔ بیلگائن بہت بھاری اور وسیع تن و توش کا مالک غصے پر قابو پاتا ہوا، اور یہ تینوں کاملن کے وسیع جگمگ کرتے بینکویٹ ہال میں مشاہد کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے صرف اسے نگاہ میں رکھتے تھے۔ U2 براڈس، نہیں، U2 جاسوس جہاز، بڈھا بیر پشاور سے، اور ایک سرخ دائرہ ایٹمی حملے کے لیے۔ اور جب خروشچوف نے یوتھ فیسٹیول کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے گلاس اٹھایا تو جیسے اس نے صرف مشاہد کو ٹوسٹ کیا۔ U2 مشاہد: ہو کیئرز اباؤٹ پاکستان؟ آئی مشاہد علی: برلن 1959۔ کرسٹوفن ڈام کے آخر میں کیسر ولیم میموریل چرچ کا جلا ہوا ڈھانچہ۔ لاہور 1947۔ شاہ عالمی چوک میں آگ سے بچا ہوا ایک مندر، ٹوٹا ہوا کلش جو کبھی سنہری ہوا کرتا تھا۔ برلن 1959۔ ابھی دیوار نہیں اٹھائی گئی تھی۔ مشرقی برلن کا بیشتر حصہ اب بھی کھنڈر تھا۔ مارشل زوخوف کی بھاری توپوں کی دھمک ابھی ملبے میں تھی، اور کیا یہی دھمک سننے کے لیے بوڑھے جرمن ایک ایک اینٹ اٹھا کر اسے کانوں سے لگاتے تھے، یا وہ اپنے مسمار شدہ مدفون گھروں کو تلاش کرتے تھے؟ وہ مسلسل ان کھنڈروں کو کریدتے رہتے تھے۔ یہ کھنڈر اپنے قرابت دار شاہ عالمی کے کھنڈروں کی طرح صرف خاک اور راکھ نہ تھے، اس راکھ میں بارود کی چنگاریاں ابھی موجود تھیں۔ اتحادیوں کے گرائے ہوئے خوابیدہ بمبوں میں سے کوئی ایک، جس کی نیند پوری ہو جاتی، اٹھتا اور کھنڈر کے ملبے کو سر پر اٹھا کر بلندی پر لے جاتا، اور اس کے دھماکے سے کھنڈر کریدنے والے ذرا دہلتے اور ذرا انتظار کرتے کہ ڈھول بیٹھ جائے، اور پھر کھودنے کریدنے میں مصروف ہو جاتے۔ مشاہد ارسلا کے لیے برلن گیا تھا۔ ہاں، اس نے 0+0 والی رات کو اگرچہ یہی کہا تھا کہ تم ایک کچے اور بے وقوف اور زیرو لڑکے ہو اور میں تمہیں پسند نہیں کرتی، لیکن ارسلا کو یہ گہری سیاہ آنکھوں والا مشرقی طلسم ڈس چکا تھا۔ انگریزی زبان کا کورس مکمل کرنے پر وہ واپس برلن چلی گئی، اور وہاں پہنچ کر اسے پھر شدت سے احساس ہوا کہ مشرقی مشعل کے کانٹے کا کوئی علاج نہ تھا، اور اس نے اسے کہاں کہاں نہیں کاٹا تھا۔ وہ اپنی بیشتر شامیں اسے طویل درخواست گزار قسم کے خط لکھنے میں گزارتی، اور اپنی قلیل تنخواہ میں سے مہینے کے پہلے 10 دن روزانہ پھولوں کا ایک گلدستہ روانہ کرتی، اور 11ویں دن اس کی پونجی تمام ہو جاتی۔ چنانچہ سمر 1959 مشاہد
برلن میں تھا۔ ارسلا ایک تعمیراتی ادارے میں اسٹینو ٹائپسٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ وہ اپنے وقت پر بیدار ہو کر سوئے ہوئے مشاہد کو ایفینین کا ایک طویل اور غیر جذباتی بوسہ دے کر دفتر چلی جاتی۔ مشاہد جب بھی بیدار ہوتا ڈبل روٹی اور دودھ کی ایک بوتل اٹھا کر فلیٹ کے سامنے کھنڈروں میں چلا جاتا۔ دنیا میں جتنے بھی کھنڈر انسان کے ہاتھوں سے وجود میں آتے ہیں ان کی شکل اور بلندی اور ویرانی ایک جیسی ہوتی ہے۔ ان کی راکھ چہرے کو تلاش کرتی ہے، برلن ہو یا لاہور، پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ کئی روز تک لاہور کے آسمان کو جس آگ نے سرخ کیے رکھا تھا اس کے کھنڈر بھی یہی تھے۔ تمام کھنڈر ایک دوسرے کی فوٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، جلے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کھاتوں، کتابوں اور کپڑوں کے پرکٹے سیاہ پرندے جب اڑتے ہیں تو لاہور اور برلن کا آسمان ایک جیسا ہوتا ہے۔ قدیم رہائش گاہیں، حویلیاں، عبادت گاہوں اور دکانیں کہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ برلن میں بھی ایسے دروازے اور کھڑکیاں تھے جن میں صرف آسمان تھا، ان کے عقب میں کچھ نہ تھا، ایک فلمی سیٹ کی طرح۔ تم ہندو ہو، ہندو رام، تو ہندوستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ آر یو آل رائٹ میشیل؟ ہاں بالکل، تم بار بار اپنے چہرے کو پونچھ رہے ہو۔ شاید مجھے پسینہ آ رہا ہے، دیٹس آل۔ اس نے رومال کو غور سے دیکھا، اس پر کوئی ذرہ یا سیاہ نشان نہ تھا، اور اسے محسوس ہوا تھا کہ ذرہ ذرہ جیسے اداس شائبہ شائبہ چہرے پر اترتی ہے، ایسے راکھ تھی، لیکن رومال پہ کوئی ذرہ یا سیاہ نشان نہ تھا۔ او کرائسٹ! بابو اتنا پرمسرت ہوا کہ بلبلا اٹھا، اور وہ مشاہد کا بازو اتنی قوت سے جھنجھوڑ رہا تھا کہ وہ برلن سے فوراً واپس آ گیا، اور اس نے صرف گھور کر دیکھا۔ بابو نے شرمندہ ہو کر بازو چھوڑ دیا۔ بابا ادھر دیکھو، ایلوس پرسلے۔ ایلوس دے پیلوس پہلے سے کمزور نظر آتا تھا اور ذرا سا لمڈھینگ ہو چکا تھا۔ ہیئر کریم سے اپنی جگہ پر جمے ہوئے چمکیلے لمبے بالوں اور کانوں سے اترتی ہوئی لٹکی ہوئی جرابوں ایسی سائیڈ برنرز کی بجائے وہاں اس کے سر پر ایک امریکی طرز کا کراکٹ تھا۔ جنگل کٹ چکا تھا اور اب وہاں صرف چھدری گھاس تھی۔ ایلوس ان سے نظریں بظاہر چراتا ہوا ایک شو کیس میں جھانک رہا تھا۔ ہائے ایلوس! بابو نے اس کی پشت پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا اور وہ یکدم پیچھے مڑا۔ ہیلو ایلوس! مشاہد نے بھی مسکرا کر کہا۔ ہائے بابو! ہائے میشیل! وہ بہت دھیما اور مدھم تھا۔ لانگ ٹائم ٹو سی! کہاں تھے؟ آئی واز ان دی آرمی یو نو، نیشنل سروس۔ وکی ہر پیمانے پر ایک خوش شکل نوجوان تھا اور اس کا کالج میٹ تھا۔ لڑکیاں اس پر بے وقوف مکھیوں کی طرح مرتی تھیں، لیکن پھر زندہ ہوتی تھیں اور بار بار مرتی تھیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہینڈسم تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی شکل ایلوس پرسلے سے حیرت انگیز طور پر مشابہ تھی۔ وکی صرف وہی کپڑے پہنتا جو ایلوس اپنے تازہ ترین شو میں زیب تن کرتا، اور اس کے بال اور کلمیں ہو بہو ایلوس کی کاپی تھیں۔ ان دنوں ہر دوسرا نوجوان ایلوس تھا، لیکن وکی ان سے مختلف تھا۔ پہلی نظر میں واقعی دھوکہ ہوتا تھا، اور یوں بھی لڑکیوں کی نوجوانی سے نچڑتی اور خواہشوں سے بھری ہنسی کے ساتھ جب فرمائش ہوتی کہ شیک اٹ ایلوس، تو وکی ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر ذرا جنسی انداز میں منہ کھول کر اپنے نچلے دھڑ کو جو چست سنہری پتلون میں ہوتا ذرا شیک کرتا، ایک ایلوس سٹائل ٹھمکا لگاتا تو لڑکیوں کی چیخیں نکل جاتیں۔ مشاہد نے پرانی فرمائش دہرائی۔ وکی نے اپنے بالوں پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ اب بھی پچھلے دنوں کی طرح لمبے اور گھنے ہوں، پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، نہیں میشیل، اب نہیں۔ کیوں؟ بابو کی حیرت بجا تھی۔ پہلے تو وہ اس فرمائش کا منتظر رہتا تھا۔ وقت بدل چکے ہیں، وکی پھر مدھم آواز میں بولا۔ میں نے 2 برس فوج میں گزارے ہیں، اب نہیں۔ اور وہ جلدی سے ان سے ہاتھ ملا کر بالوں پر ہاتھ پھیرتا چلا گیا۔ وہ دونوں بھی چلنے لگے، کچھ دیر سر جھکائے اپنے آپ میں سوال جواب کرتے ہوئے۔ انہیں دریائے ٹرینٹ کا پہلا پل نظر آیا، جس کے نیچے رواں پانی اس روشن دن میں بھی گدلے اور مٹیالے تھے۔ کیا وقت سے ہم اتنے بدل جاتے ہیں میشیل؟ بابو وکی کے رد عمل پر بہت اپسٹ تھا۔ یہ منتظر رہتا تھا
کہ کوئی اسے شیک اٹ ایلوس کہے؟ اور کیا وقت ہمیں بدل دیتا ہے یا ہم خود وقت کو بدل دیتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ نہیں بابا، تم جانتے ہو، کئی بار تم بہت اونچی بات کرتے ہو جہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا، اور میں چپ رہتا ہوں۔ کیا ہم بھی بدل جائیں گے مشال؟ اس روشن اور چمکیلے دن میں یہ بہتر تھا کہ بابو وقت کی کترن پر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ہاں، ہم بھی یوں نہ ہوں گے جیسے آج ہیں۔ لیکن کیوں بابا؟ یہ ہم ہیں بابو، ہم ہیں۔ بابو کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی شکنیں کڑتی گئیں۔ ہاں، یہ صرف ہم اور ہم ہیں۔ لمحہ موجودہ میں اب ٹوٹنگم کے رابن ہوڈ کیسل کے سائے میں لمبے سیاہ اونی اسکارف اس گلی سرد سمر میں ہمارے قدموں میں الجھتے ہوئے اپنے نیلے سوٹوں میں، یہ صرف ہم ہیں۔ ابھی گرمیوں کا آغاز ہے، اور دریا کے کنارے جو چیری کے درخت ہیں، ان کی سیاہ شاخوں کو اگر تم بہت غور سے دیکھو اور بہت دھیان سے مسلسل تکتے رہو تو تم دیکھو گے کہ ان پر جو سفید دھبے ہیں، جیسے شیشم پر پارے کے قطرے ٹھہرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں میں ذرا ٹھہر کے حدت ہوگی اور پھر یہ پھوٹیں گے اور کھلیں گے، لیکن یہ اب لمحہ موجودہ میں بھی کھل سکتے تھے اگر تم چاہو، اور ان میں سے ایک شگوفہ تمہارے قدموں میں گر سکتا ہے۔ اور ایک شگوفہ بابو کے قدموں میں جہاں لمبا سیاہ اسکارف الجھا پڑا تھا۔ اس لیے کہ یہ ہم ہیں بابو۔ ٹریٹ کی مٹیالی اور گدلی سطح پر کیا تیرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کنارے بیٹھے لوگوں کی متلاشی نظریں۔ وہ اسے مسلسل دیکھتے ہیں تو ان کی نظریں اس پر تیرتی ہوئی دور تک جاتی ہیں، اور وہ مضطرب ہو جاتے ہیں کہ ہماری نظریں کہاں جا رہی ہیں۔ ہم وہاں تک نہیں جانا چاہتے جہاں تک ہماری نظریں ہمیں لے جا رہی ہیں۔ وقت کی کترن پر آنکھ جھپکنے سے منظر بدلتے ہیں۔ اور بابو، اگر تم پورے یقین سے چاہو تو ٹرینٹ کی اس روانی پر، اس کی سطح پر چھوٹی چھوٹی کھلونا نما یاد دہانی کشتیاں بھی تو تیر سکتے ہیں۔ سیل بوٹس بابو، لمحہ موجودہ میں ظاہر ہو سکتی ہیں ابھی تمہارے سامنے اگر تم چاہو، کیونکہ یہ ہم ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کھلونا نما بادبانی کشتیاں ٹرینٹ کے گدلے پانیوں پر کچھ یہاں کچھ وہاں تیرنے لگیں، اور اگر کوئی دیکھ سکتا تو چیری کا ایک شگوفہ جو سائز میں ان بادبانی کشتیوں سے کئی گنا بڑا تھا، اور وہ ایک سفید مہک والے بادبان کی طرح تھا، ان کے پہلو میں تیرتا چلا جاتا تھا۔ بابا، ایسا مت کرو کہ میری نظر کو دھوکا ہوتا ہے، ایسا مت کرو۔ میں کچھ نہیں کر رہا بابا، یہ تم خود ہی ہو۔ جیسے پانی پر بلبلے خاموشی سے اپنے وجود کا کوئی نشان چھوڑے بغیر بجھ کر عدم میں چلے جاتے ہیں، ایسے وہ بادبانی کشتیاں تھیں، ایک ایک کر کے ابھی نہیں تھیں۔ وہ گئے اور موجود میں واپس آ گئے۔ آج تمہارے واسطے ایک سرپرائز ہے، ایسا سرپرائز ہے کہ تمہارا ہوش گم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے ابھی تم نے ہوش گم کر دیا ہے۔ رشی بابا، میری نظر کو بھی دھوکا ہوا تھا کہ چیری بلازمز کھل چکے ہیں۔ میں آنکھ جھپکتا ہوں تو کچھ دکھائی دیتا ہے، اور پھر جھپکتا ہوں تو کچھ اور دکھائی دیتا ہے۔ مجھے اپنی آئی سائٹ ٹیسٹ کروانی چاہیے۔ ٹرینٹ کے وائرز پر سیلز بوٹ اتنی چھوٹی کہ ہاتھ میں آ جائیں۔ ہیری بیلا فورٹنے کا ریڈ سیلز ان دی سن سیٹ سامنے آ گیا۔ بابا، یہ کیا تھا؟ یہ ہم تو ہیں۔ بابو نے دانائی سے سر ہلایا۔ اپنے سنڈے بیچ میں دریائے ٹرینٹ کے کنارے، اور یہ لمبے اسکارف، یہ تمہارا آئیڈیا تھا، ہم چلتے ہیں۔ یہ تمہارا آئیڈیا تھا، ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں آتے ہیں۔ یہ ہم تو ہیں۔ دریائے ٹرینٹ کے جتنے پل تھے ان کے نیچے سے واقعی بہت سا پانی بہہ چکا تھا، اور اس پانی کے ساتھ مشاہد کی زندگی کے بہت سارے اولین لمحے، معصومیت اور نہ جاننے کے لیے لمحے بہہ چکے تھے، اور اب وہ بہت کچھ جانتا تھا، اور نہ جاننے میں جو گرم کشش ہے اسے کھو چکا تھا۔ اندیکھے کو دیکھ لینے کے بعد تھکاوٹ اور یزمردگی کے سوا اور کیا تھا؟ ان پانیوں میں اس کے 4 برس بہہ چکے تھے۔